دیکھیں آج جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تاریخ بنی ہے۔ بنگلہ دیش کی یہ جو بنگال ہے اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ظاہر ہے 1910 میں آپ کو معلوم ہے کہ جو تقسیم بنگال کے خلاف بہت بڑی ایک منظم تحریک چلی تھی۔ اس کے بعد جو 1946 میں 1930 میں ایک مسلسل اس خطہ جو ہے وہ تحریکوں سے آشنا رہا ہے، اور اس کے بعد 91 میں جب محمد ارشاد وہاں پہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کے خلاف بی این پی نے اور حسینہ واجد نے، خالدہ ضیاء نے اور حسینہ واجد نے مل کے تحریک چلائی، مارشل لاء ختم کیا۔ اور یہ جو تحریک ہے یہ بھی ماضی کی تحریکوں سے مختلف نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹس نے چلائی ہے، اس کے پیچھے کوئی بظاہر بڑی اپوزیشن جماعتیں نہیں ہیں، کیونکہ 20 سال ہو گئے ہیں تقریباً اقتدار کیا ہے حسینہ واجد نے۔ پہلے 1996 میں شروع ہوا، پھر 2009 سے تو مسلسل حسینہ واجد بنگلہ دیش میں آ رہی ہیں، اور انہوں نے جو ایتھارٹیرینزم بنگال کے اوپر، بنگلہ دیش کے اوپر جو نافذ کیا، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دے دی کیونکہ وہ ان کے خلاف تھے۔ اس کے بعد انہوں نے خالدہ ضیاء 6 سال ہو گئے ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں طارق وہ لندن میں ہیں، اور انہوں نے ایک پورا محاذ اپنی اپوزیشن کے خلاف بنایا۔ پھر میڈیا 2014 سے جو ہے وہ ان کا بند ہو رہا ہے، پھر سوشل میڈیا انہوں نے بند کر دیا، اور اب الیکشن جو ہے یہ تو مطلب پاکستان کے الیکشن کا بھی آپ سمجھیں کہ اس سے بھی ایک ہاتھ آگے ہی تھا، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا کسی کو، اور 2/3 میجورٹی لے لی، اور باقی کوئی پارٹی تھی ہی نہیں۔ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، حسینہ واجد ایسے پھر رہی تھیں، اور اچانک یہ طالب علم کھڑے ہو گئے، اور یہ اسٹوڈنٹس موومنٹ ہے جس نے کہ یہ کیا ہے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے جو برٹش انڈیا کی کوکھ سے جنم لینے والے جو 3 ممالک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان، بھارت، ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ویو ہے تبدیلی کی، جہاں پاکستان میں 8 فروری کو لوگوں نے بیلٹ کے ذریعے ایک انقلاب لے کے آئے، اور اتھارٹیرینزم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ایک رول، نان ڈیموکریٹک رول کو مسترد کیا، اور عمران خان کو ووٹ دیا، جو بہت بڑا ریولوشن تھا ان تمام مصیبتوں کے باوجود۔ ہندوستان میں نریندر مودی کے خلاف ووٹ گیا، اور وہ جو 400 پار کے نعرے سے الیکشن میں اترے تھے، ان کو پتہ چلا ان کی اپنی 63 سیٹیں وہ ہار گئے، اور اب بنگال میں، بنگلہ دیش میں جو ہے وہ یہ ہوا ہے۔ سو اس پوری ریجن کے اندر ایک اویئرنیس کی ایک فضا جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ سو ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں تو عوام کامیاب ہو گئے ہیں، پاکستان میں کتنی دیر لگے گی یہ اب آگے دیکھتے ہیں۔ ان کی بیٹی کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کی بھی آج مجسمہ جو ہے وہ گرایا ہے، اور انہوں نے جو بیٹی نے جو نیکیاں کمائی ہیں اس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کے اوپر بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ایک اتھارٹیرین، جب بھی پاکستان، وہ کہتے ہیں نا کہ آل پولیٹیکل کیریئرز اینڈ ان ٹریجڈی، سو یہ پولیٹیکل کیریئرز بھی ٹریجڈی میں ہی گئے ہیں، اور مجیب الرحمان نے جس طرح سے وہ اس کو ہلاک کیا گیا، آج حسینہ واجد کو سارا سامان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، سو یہ تو ایک کارما ہے، اور وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور پھر وہ بھاگ کے بھی دیکھیں کہاں گئی ہیں، وہ اگرتلہ گئی ہیں، جہاں پہ پاکستان توڑنے کی سازش بنائی گئی۔ تو آج حسینہ واجد جو ہیں ان کو اگر بھاگنے کے لیے بھی جگہ ملی ہے تو وہ ہندوستان نے ملی ہے، اور اگرتلہ ملی ہے، اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کا، اور اس ریجن کے حوالے سے پاکستان میں ہندوستان نے بڑا انویسٹ کیا ہوا تھا حسینہ واجد میں۔ مودی صاحب جو ہے وہ ایک 2017 سے جب اس نے دورہ کیا تو بہت کلوز سمبند بن گئے تھے ہندوستان کے بنگلہ دیش سے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بھی مشورہ دیا جا رہا ہے مودی جی کو کہ آپ ان کی بیجا حمایت نہ کریں، کیونکہ عوام بہت خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ابھی آج جو آرمی چیف ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ بنا رہے ہیں ساری پارٹیز کو ساتھ ملا کے، اور وہ رات کو پریزیڈنٹ جو بنگلہ دیش کے ہیں ان سے ان کی میٹنگ ہے، اور یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ الیکشنز کی طرف جائیں گے یا پہلے کچھ دیر ایک قومی حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صوابی کا جو اجتماع ہے وہ بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ تحریک انصاف نے، پوری عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اور جو یہ نہیں مانتا اس کو میں کہتا ہوں کہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اپنے ارد گرد محلے میں ادھر ادھر جا کے پتہ کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ اور عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن عمران خان اگر آج جو ہے وہ باہر نہیں ہے، عمران خان اگر آج جیل میں ہیں،
تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پولیٹیکل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے۔ اگر یہ ہوتی، اب دیکھیے نا، بحیثیت ایک کارکن کے تحریک انصاف کے، ہمارا یہ تو فرض ہے نا کہ لیڈرشپ کی جو مس گیونگز ہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں، اس کی نشاندہی کریں، جو موقع چھوڑے گئے ان کی نشاندہی کریں۔ 9 فروری وہ دن تھا جب تحریک انصاف کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا۔ 9 فروری وہ دن تھا جب آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اس دن ایم این اے اور ایم پی ایس جن کے مینڈیٹ چوری کیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے حلقوں میں وہ تحریک لڑنی تھی۔ ہم سب جب لوگ جیلوں میں تھے، وہ فرض تھا دیکھیے نا، انہوں نے کوئی کیمپین نہیں ہوئی، کوئی جلسہ جلوس کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے باوجود لوگوں نے بے پناہ ووٹ دیا عمران خان کو، لیکن آپ اس کو سنبھال نہیں سکے۔ تو 9 فروری کا آپ نے موقع مس کیا۔ وہ جو بیچارہ لیاقت چٹھا جس نے بیان دیا، اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں جا کے دوبارہ، اس کی وہ پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، وہ مسنگ پرسن ہی ہے اس وقت سے اب تک۔ اس کے بعد میرے خیال میں اتحاد نہ بننا ایک اتنی بڑی ناکامی ہے تحریک انصاف کی۔ آج سوابی کا جلسہ بڑا اچھا ہوگا، بہت امپیکٹ ہوگا، لیکن آپ صرف اندازہ لگائیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، اختر مینگل، حافظ نعیم صاحب اور پیر پگاڑا اور تحریک انصاف بیٹھ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ ہم ٹی چوک کے اوپر فلانے دن آ کے جلسہ کریں گے، جو روک سکتا ہے روک لے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور جو آج کا جلسہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہم پنجاب والوں پہ تو خصوصی مہربانی کی ہے، ہمیں تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ خیبر پختونخوا کی سچویشن یہ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی گئی، وہاں پہ حکومت بھی بنی، اور وہاں پہ وہ ظلم اور بربریت نہیں ہوئی جو کہ پنجاب میں جس کا سامنا ہم لوگوں نے کیا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے کوئی چیلنج نہ بنے، کیونکہ اگر آپ نے ساری پنجابی لیڈرشپ کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک صوبائی پارٹی بن جائے، یہ تو کوئی عقلمندانہ بات نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے چیلنج تو ہیں، لیکن اب لوگ ری گروپ ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ مطلب مجھے نہیں پتا عمران خان کو اس وقت جو بھی ایڈوائس مل رہی ہے وہ بڑی سطحی ہے، کیونکہ ان کو انہوں نے خود بھی کہا کہ میرے پاس ریئل انفارمیشن بھی نہیں آتی۔ لیکن نا، جیل میں عمران خان کو کیا چاہیے؟ انہیں سب سے پہلے ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے، انہیں ایڈوائس چاہیے، اور پھر وہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں اس کے اوپر ایگزیکیوشن پلان چاہیے۔ یہی 3 چیزیں چاہیے نا۔ اب اگر ان کو ریلیونٹ، اس وقت میں ان کو مشورہ دے رہا ہوں، تو بھائی کبھی پارٹی نے بھی پابندی لگائی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ پارٹی ہماری پارٹی میں شامل نہ ہوں؟ آپ تو پورے ڈسٹرکٹس میں کھول دیں، لوگ آئیں، شامل ہوں، کریں۔ ضروری تو نہیں جو آ رہا ہے آپ نے اس کو ضروری عہدے ہی دینا ہے، آپ ماحول تو بنائیں نا، ماحول تو بدلیں گے۔ تو پتہ نہیں کون جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، موجودہ لیڈرشپ کی تو ایگزسٹنس اس بات پہ ہے، جو حسینہ واجد کی ہوگی، ہم بنگلہ دیش کی بات کر رہے تھے نا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے علاوہ کوئی ہوگا ہی نہیں سیاست میں۔ سو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ایک ہی ایگزسٹنس ہے، اور کوئی پارٹی میں نہ ہو۔ 5 لوگ ہیں نا جن کو زیادہ ایکسیس جو جاتے ہیں، عمر ایوب ہیں، پھر گوہر ہیں، شبلی فراز ہیں، حامد خان ہیں، رؤوف حسن ہیں، یہ جو 4-5 لوگ جاتے ہیں، ان میں سے سوائے عمر کے تو باقی کوئی سیریس پولیٹیشین بھی نہیں ہے۔ تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی ایگزسٹنس اس بات کے اوپر ہے کہ کوئی اور بندہ پارٹی میں نہ آ جائے، جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ ایک حکومت نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے عمران خان سے، ایک انہوں نے جا کے دیوار کھڑی کر دی ہے کہ کوئی نہ ملے۔ سو جو پولیٹیکل لوگ ہیں پارٹی کے، وہ نہیں مل پا رہے، وہ نہیں جا پا رہے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو بھی ہے، اسلم اقبال ہیں، حماد اظہر ہیں، اس کے بعد عامر ڈوگر ہیں، ہمارے محبوب سلطان صاحب ہیں، جو لوگ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، مثلا نصر اللہ دریشک صاحب ہیں، ان سب لوگوں سے مشورے میں، ایڈوائس میں یہ شامل کیوں نہیں ہے؟ اڈیالہ جیل میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ایک وکلا کی پینل ملتا ہے آئی تھنک ٹیوزڈے کو، اور ایک ان کو جب القادر کا کیس چلتا ہے تو اس دن لوگ جا کے ملتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو نہیں مل سکتے۔ اور اس میں کئی فیکٹرز ہیں، ایک تو لسٹ جاتی ہے ان کو سپرنٹ جیل کے ذریعے، اور پھر سپرنٹ جیل اپنے بھی ڈسکریشن لے لیتا ہے، وہ نہیں ملوانا چاہتا لوگوں کو، جو حکومت نہیں اسے ملنے دیتی وہ نہیں ملاتا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ محدود ہے بڑا۔ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں، جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال بھی کیا گیا اس ضمن میں،
پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنے لوگ جو ہم لوگ جو جیلوں میں گئے، ہم لوگوں کے اوپر جو بیتی، عمران خان جو سفر کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بیچ کے ایک تو اتنا وہ پیسہ انہوں نے بنایا ہے، تو میرے خیال میں ان کو اپنے ارننگز کا کچھ حصہ جو ہے وہ جو جیل میں لوگ بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ بھجوا دیا کریں، کیونکہ ہر ایک کی ارننگ تو ماشاءاللہ کروڑوں میں ہے، جس پہ نظر ڈالتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ کروڑوں میں ہے، تو ان کو بھی کچھ حصہ دے دیں جن کی وجہ سے کما رہے ہیں، جن کو بیچ کے کما رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا یہ فرض ہے کہ یہ جو نیریٹیوز ہیں فوج کے خلاف، ان سے بہرحال علیحدہ ہونا اہم ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان نے کوئی بھی فوج کے خلاف بیانیہ بنانے میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ عمران خان کا موقف ہمیشہ سے یہ ہے کہ فوج میرے لیے، میرے ملک کے لیے میرے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ بات وہ برملا باتیں جو ہیں وہ کر چکے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جو سیپریٹسٹس ہیں، جو اور لوگ ہیں جو کہ مختلف سیسیشنسٹ علیحدگی پسند تنظیموں سے جو تعلق رکھتے ہیں یا الٹرا نیشنلسٹ ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے یہ بیانیہ بناتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہو کے وہ نہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان ہمیں یہاں پاکستان میں ہوا۔ پاکستان میں ہمیں اس کا شدید جو ہے وہ نقصان ہوا۔ دیکھیں جب بھی حکومت بھی آئے گی، مجھے آپ بتائیں فوج کے بغیر آپ حکومت کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو۔ آپ لوگوں سے شکوہ گلا بھی ہو سکتا ہے، ہر آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کہتے تھے جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کبھی پاکستان میں دوبارہ آئیں، یہ آرمی کا کنسنسس ہے اس پہ۔ واپس آ گئے، مشرف صاحب نہیں رہے اور بے نظیر اور نواز شریف واپس آ گئے۔ سو شخصیات کی سوچ ہوتی ہے، شخصیات کچھ بھی سوچ سکتی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی انسٹیٹیوشن کو اس میں جو ہے وہ نہیں لانا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تنقید کریں گے باہر بیٹھے ہوئے اس مافیا کے اوپر جو کہ پاکستان فوج کے اوپر پی ٹی آئی کی جو نیریٹیوز ہیں اس کو ناپسند کر کے، اور ایک یہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو کہ ان کے علیحدگی پسند نیریٹیو کو شکست دینے کی بات کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو فوج اور عوام کو ایک پیج پہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو تکلیف بھی ہوگی، وہ آپ کے خلاف بکواسیں بھی کریں گے، لکھیں گے بھی، لکھتے رہیں، ہمیں تو فرق نہیں پڑتا، ہم تو سینسٹیو بھی نہیں ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ تو سینسٹیو ہے نا کہ یہ لکھ دیا وہ لکھ دیا، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں، جو مرضی لکھتا رہے جو مرضی کرتا رہے۔ لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اور عوام کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، اور وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی ریئلائزیشن اگر ابھی تک نہیں ہوئی ہے، 1 مہینے میں ہو جائے گی، 2 مہینے میں ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر ساری پی ٹی آئی میں جو بھی لوگ پی ٹی آئی کو قریب سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں ہر شخص کے بارے میں دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، غدار ہے۔ سو یہ پی ٹی آئی کا ایک کلچر ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اپنی ایبلٹی کے اوپر آگے نہیں آنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے جو ہے نا ان کو ہم مائنس کر دیں اور میں اکیلا رہ جاؤں گا تو پھر میری بڑی شوشہ ہوگی، حالانکہ اس کا طریقہ ادروائز ہے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بلڈ کرتے ہیں، اپنی ٹیمیں بلڈ کرتے ہیں، بیکاز پالیٹکس از آل اباؤٹ ایڈیشنز، اٹس ناٹ اباؤٹ سبسٹیکشنز۔ لیکن یہاں پہ ایک ہمیشہ ایک رہتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جن کا سیاست میں کیریئر 8 مہینے کا، 14 مہینے کا، 16 مہینے کا، 2 سال کا ہے، اور وہ بڑی جلدی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی جلدی ٹاپ کے اوپر آ جائیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ مطلب میں خود اگر آپ مجھے دیکھیں تو مطلب میں کب سے 93 سے جو ہے وہ میں پالیٹکس میں کر رہا ہوں، اور ایک طویل عرصہ لگا ہمیں یہاں تک سمجھنے میں، کرنے میں۔ ٹائم کا تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں 5 سال میں یا 2 سال میں پتہ نہیں ٹاپ پوزیشن پہ آ جاؤں گا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیف صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے جو انٹریکشن نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ، یہ ایک ایکچولی پرابلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے، وہ باراک اوباما نے کہا تھا 2013 میں کہ جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں ان کی ساری جو اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے وہ کمیونیکیشن ہے۔ تو جب آپ کمیونیکیشن نہیں کرتے اور آپ کے خیالات آپ تک رہتے ہیں یا ایکسچینج آف ویوز نہیں ہوتا، تو
ایک سائڈڈ پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کی کنٹرڈکشن اس طرح نہیں ہوتی. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ انہوں نے کہا ہوگا ٹیمیں ہیں، وہ سارے لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اور میری جو جن صاحب کے ساتھ ملاقات بڑی پرانی ہے، ان کے ڈی جے آئی ایس اے بننے سے بہت پہلے کی، اور آئی آلویز فاؤنڈ ہم اے ویری آئی وڈ سے اے ویری آنریبل مین. اور ان کے ساتھ جو بہت مطلب ہماری تو بڑی اچھی ریلیکس ماحول میں بڑی جو ہے وہ گفتگو رہی ہے. ظاہر ہے کہ طویل عرصے سے پھر اب وہ نہیں ہو رہی، ہم تو فارغ ہی ہو گئے، ہمیں تو ٹھوڈے موڈے موقع مار کے بالکل فارغ ہو گئے، تو ظاہر ہے ہماری ملاقات نہیں ہے. لیکن آئی آلویز فاؤنڈ ہم اے ویری آئی وڈ سے جینٹل مین. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ہی ہیز اے ہسٹری. یہ جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جرنل، ہمارے ہاں یہ بھی شاید میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کو تھوڑا کسی وقت جو ہے نا یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ یہ جو سارے جرنیل ہیں ان کا ذرا بتائیں کہ انہوں نے زندگی میں اپنی پوسٹنگز کیا کیا کی ہیں، کہاں کہاں کی ہیں. یہ جو جرنل جو بھی بنتا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آ کے جرنل بن جاتا ہے. یہ بھی بندوق اٹھا کے بارڈر پہ کھڑا رہا ہے، گولیاں رائٹ لیفٹ سے گزری ہیں. یہ تو قسمت تھی کہ بچ گئے، قسمت تھی ان کی کہ آ گئے. مطلب ہمارا تو چونکہ بہت، میں تو جیلم سے ہوں تو میرا تو ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اور ہمیں پتہ ہے نا کہ کیسے. لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی علیحدہ ہی کلاس ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے نہیں آتی، یہ بالکل ہی جناب کوئی ایلیٹ ہی کلاس ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ بھی سارے جو ہیں وہ بندوق کندھے پہ اٹھا کے راتوں کو پھرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار یہ جو تسی جیلم والے ہو نا بڑے تسی خراب ہو. میں ایک دفعہ پوری ہم کر رہے تھے بیگ اٹھا کے، تو ہم ادھر سے للہ سے جا رہے تھے اور پھر دادن خان تک پیدل ہم آئے، برا حال ہو گیا. اور اتنا میں اس وقت جونیئر آفیسر تھا، تو میں نے رات کو ہمارے وہاں پہ لگا ہوا تھا ٹینٹ، تو ہم نے ادھر ہی ٹینٹ کے اندر جو ہے وہ گئے اور ہم بس سو گئے، بے ہوش ہو گئے. ہمیں تو کہاں اتنی دیر چل کے. تو کہتے ہیں جب صبح ہم جانے لگے تو بندے نے کیا جناب ہے رات تک کرایہ دے کے جاؤ. کہا میں کہ تسی جڑے ہو نا بڑے خراب ہو. تو یہ جو سارے آئی وڈ سے کہ جو جرنلز ہیں نا، ان کی مطلب بڑی اسٹرگل ہے. اور میرے خیال میں شاید مطلب ہم یہ تو خود ظاہر ہے زیادہ ہے، بٹ آئی وڈ سے کہ اگر جرنلز جو ہیں اپنی پروفائل ان کی ہونی چاہیے. سو پیپل شوڈ نو کہ انہوں نے کیا کیا ہارڈ پوسٹنگز کی ہوئی ہیں، کدھر کیا ہوا ہے. اینڈ آل دیز پیپل آر ایکچولی ہیو ویری آئی وڈ سے ڈسٹنگوشڈ کیریئرز. یہاں پر ایسے تو نہیں پہنچ گئے.